سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ظاہر ہے آپ نیفٹیک کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے پاس پاور جو ہے وہ یوتھ کی پاور ہے، جو ہم کلیم بھی کرتے ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کیش بھی کرتی ہیں اور کوئی مختلف طرح کی رائے ہے کہ جو کوئی سیاسی ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں، تو لیکن ایک فری لانسنگ ہے، نیفٹیک اپنا کام کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں آئی ٹی میں، اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں، سائبر سیکیورٹی کی بات کریں، وہ ماحول جو ملنا چاہیے ہمارے نوجوان کو وہ مل رہا ہے، وہ انکریجمنٹ اس کو مل رہی ہے، اور نیفٹیک اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ چند صاحب اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے بعد سے ایک ڈائنامک چینج ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس میں بہت ساری جو ہیں وہ لوگوں کا سوشل ڈسٹینسنگ میں بلیف بڑھ گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ اسی طرح ٹیچنگ اینڈ لرننگ اینڈ ایون جو آپ کے بزنسز تھے وہ سارے آن لائن کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے، اور موسٹلی جو آفیسز تھے انہوں نے ورک فرام ہوم کی اجازت دے دی۔ اب اسی طرح نیفٹیک نے، ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وی آر بیسکلی لوکنگ آفٹر دی ریمیٹنسز آف پاکستان، کے جہاں سے بچے کو ایسا ٹرین کیا جائے کہ وہ باہر جا کے یا ود ان دی کنٹری اس کو ایک اسکل ملے اور وہ جا کے پھر ریمیٹنسز بھی لے کے پاکستان کے لیے، بیکاز پاکستان کا ایک بگیسٹ سورس آف ارننگ جو ہے وہ ریمیٹنسز ہے۔ تو اس میٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آن لائن جو کورسز تھے وہ اسٹارٹ کیے آن لائن، جن سے بچہ ایزیلی اسکل سیکھ کے گھر بیٹھے ہوئے، ایگزیکٹلی گھر بیٹھ کے، لیکن اس نے ظاہر سی بات ہے اسکل تو ہمارے سے لے گا ود ان انسٹیٹیوٹس میں جا کے اسکل دے کے، اینڈ دین وہ ارننگ کر سکتا تھا، جن میں سے لیڈنگ ہمارے جو کورسز جیسے گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہو گیا، یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ہو گئے کورس، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ہو گئے، بگ ڈیٹا کے ہو گئے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہو گئے، ان کا کام یہ کہ آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی ارننگ کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے امیزون کے کورسز ہو گئے، آج کل آپ نے دیکھا اس وقت سب سے زیادہ ہاٹ جو ٹاپک دیٹ از امیزون، اور پاکستان میں اب تو امیزون اپنا فل رول پلے کر رہا ہے، اور اٹ ہیز مرجڈ انٹو پاکستان، اور وہ چل رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ سرٹیفکیشن بھی اور ساتھ میں لوگ یہاں سے اپنے پروڈکٹس کو امیزون پہ ڈسپلے بھی کروائیں۔ اچھا، اس میں آپ سے میں یہ بھی جانتی چلوں کہ نیفٹیک کیا رول پلے کر رہا ہے، کس طرح انگیج کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ابھی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کیا کیا پلیٹ فارمس ہیں، لیکن نیفٹیک کا کیا رول ہے وہ؟ میم اس میں سب سے زیادہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارا کیونکہ سنس اٹس اے گورنمنٹ باڈی، ایپیکس باڈی، ٹیویٹ کے اندر ٹیکنیکل ٹریننگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ابھی ہمارا بیچ 4 ایگزیکیوٹ ہونے والا، اس میں بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس پہلے سکھایا جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا اب کوئی بچہ ہے اس کو اب گرافک ڈیزائننگ کی ABC نہیں پتا اور وہ آن لائن بیٹھ کے کیا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ اس کو جانے کے لیے ہم اس کو پہلے بتائیں گے بھائی گرافک ڈیزائننگ آپ نے سیکھنی کیسے، کیسے کرنی کیسے ہے، دین وہ پھر اپنے پاس ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آن لائن ڈفرینٹ پورٹلز ہیں جہاں کے اوپر جا کے اپنا وہ کام وہاں پہ پبلش کرتے ہیں، اینڈ پھر وہاں سے ان کے پاس کلائنٹیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان بیچز میں رجسٹریشن کے لیے کوئی آپ کا آن لائن پلیٹ فارم ہے؟ جی میم بالکل، ہمارا آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگ ایکسپریشن آف انٹرسٹ آتی ہے نیوز پیپرز میں، اور وہ سرکولیٹ کی جاتی ہے، اس میں پہلے ہمارے پاس پارٹنر انسٹیٹیوٹس جنہوں نے ہمارے سے ٹریننگس کروانی ہوتی ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر، پھر ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے، اسکروٹنی کرنے کے بعد پھر ہم جتنی اویلیبل سیٹس ہوتی ہیں، جتنی فنڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کے سیٹس کو ہم کر کے اکراس پاکستان، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اٹس لمیٹڈ ٹو ون سٹی، اکراس پاکستان وہ سیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن دیئر کوٹا، ان کو دے دیا جاتا ہے، دین پھر اگین ایک نیو ایڈ آتا ہے جس میں بچہ اپلائی کر رہا تھا اس ادارے پہ آن لائن بھی اینڈ ادارے کے اندر بھی جا کے، مطلب اگر کسی کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے تو آن لائن کر سکتا ہے، ورنہ وہ ہارڈ کاپیز بھی دے سکتا ہے۔ بالکل، اور نوید ایک ریسرچ کے مطابق ساؤتھ ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے ہماری جو فری لانس انڈسٹری کے حوالے سے، تو یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے پروگرام کے تھرو بالکل نہیں، کچھ دیر کے بعد ہم سوال بھی لیتے ہیں بچوں سے بھی، اور کیونکہ رنداوا صاحب بھی موجود ہیں، عبدالصمد ہمارے ساتھ موجود ہے جناب، اس سے بھی جانتے ہیں کہ بچے آج کل جو اسپیشلی کرکٹ یا کھیلنے والے بچے ہیں، رمضان کیسا گزار رہے ہیں آپ جو کہ ماشاء اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو آج کل کرکٹ اسٹارٹ کی ہے، آج آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاء اللہ روزہ تو کافی اچھا گزر رہا ہے، آج سے ہماری رمضان میں اکیڈمی کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں، جیسے ہماری ٹائمنگز ہوتی ہیں عصر سے پہلے تو ابھی مغرب سے بعد ہو جاتی ہیں، تراویحوں کے بعد، تو تراویحوں سے 10-11 بجے تک ہوتا ہے، تو رات میں نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، تو لائٹس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا اور رات کو زیادہ مزہ آتا ہے کرنے۔ کیا کھیلتے ہو آپ کو کیا پسند ہے؟ میں رائٹ آرم لیگ اسپنر ہوں۔
اچھا لیگ اسپن کرتے ہو, آل راؤنڈر؟ جی آل راؤنڈر ہوں, ٹیل اینڈر ہوں, پر زیادہ بالنگ کرتا ہوں. بچوں کو کیا میسج دینا چاہو گے جو رمضان میں اسپیشلی, اور کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کے پاس ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں نا, کچھ بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, ہر وقت موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہو گے کہ وہ بھی گراؤنڈ میں جائیں یا وہ بھی موبائل پہ کھیلتے رہیں؟ گراؤنڈ میں جانا چاہیے, اس سے آپ کی صحت کو کافی افیکٹ پڑتا ہے. رفتاری کے بعد آپ کی باڈی کو لوڈ پڑ جاتا ہے, تو اس میں آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کرکٹ کھیلیں رات کو, کافی مزہ بھی آتا ہے, اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ گلی میں کھیلنے کا کافی مزہ آتا ہے. اچھا, اور نوید عبدالصمد جو ہے وہ ولاگنگ بھی کرتے ہیں, ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے. اچھا, تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی, کوئی کرکٹر جہاں سے آپ کو انسپریشن ملی ہو, اور آپ نے کس طرح سے اپنا چینل جو ہے یوٹیوب چینل بنایا؟ کرکٹ بھی آپ نے بنایا ہے؟ ہم لوگ جو اکیڈمی جاتے ہیں تو ساتھ میرا ایک دوست ہے عدنان, تو ہم دونوں گٹھے ولاگنگ کرتے ہیں, میچ ولاگس بھی اپلوڈ کرتے ہیں. ایک یوٹیوبر ہیں کرکٹ کارڈیو, تو ان سے مجھے انسپائریشن ملی ہے میچز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی. زبردست جی. ڈاکٹر عارض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ رمضان سب بچے سے لے کے بزرگ تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گزارا جائے, اور کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے, روزہ جو ہے وہ کس حالت میں چھوڑنے کی اجازت بھی ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین سامعین کو بتائیے گا کہ روزے کے کا بیسیکلی مقصد, اور اس سے لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں روزہ چھوڑنے کی بات بھی کی جاتی ہے, لیکن کچھ میں سختی بھی ہے کہ روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پہلے تو بات کی کہ آپ روزے رکھیں, روزے فرض ہیں, اور مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک اسکالر نے اس کو بڑا اچھا انٹرپریٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ تقوی اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا, اور اس محبت کرنے میں یہ خوف بھی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس طرح سے زندگی گزارنا, کیونکہ ایک ہماری زندگی لوگوں کے سامنے ہے, ایک ہماری زندگی پرائیویٹ ہے. جب میں الگ کمرے میں بیٹھا ہوں, میرے پاس موبائل ہے, اور اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ان دونوں زندگی میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو تقوی کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر. دو لوگوں کو چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتے ہیں, بعد میں رکھ سکتے ہیں. ایک شخص جو مریض ہے, اور دوسرا وہ شخص جو مسافر ہے. اب مریض سے مراد کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا سا سر میں درد ہوا, تھوڑی سی چھینک آ گئی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا, اب پوری زندگی قضا کرتے رہے تو ثواب میں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو مریض سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا ڈاکٹر جو روزے کی امپورٹنس جانتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے, آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے, کوئی اور بیماری لاحق ہو سکتی ہے, یا انسان کا اپنا پاسٹ ایکسپیرینس سے بتاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے یہ پرابلم ہوئی تھی. کیونکہ جو لوگ پرماننٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے سب سے بڑے ڈاکٹر خود ہوتے ہیں. ایک شوگر کا پیشنٹ ہے, اس کو پتا ہے کہ میری شوگر لو ہو جاتی ہے اور میری جان بھی جا سکتی ہے. ایسی سچویشن کے اندر وہ روزے کو پوسٹ پون کر دیں, جب طبیعت ٹھیک ہو جائے رکھ لیں. اگر پرماننٹ پیشنٹ ہے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلانا, یعنی فدیہ جو ہے, فدیۃ طعام مسکین جو قرآن نے کہا. اور دوسرے وہ لوگ جو مسافر ہیں. اب مسافر کے لیے بھی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کا سفر شرعی سفر جو 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر اگر ہے, ٹھیک ہے, تب وہ لوگ مسافر کنسیڈر ہوں گے. لیکن ان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, روزہ رکھ لو تو بہتر ہے. ہاں کوئی اتنا مشکل سفر ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پرابلم ہے, تو اس کو وہ مؤخر کر سکتے ہیں, بعد میں رکھ سکتے ہیں. تو ان دو لوگوں کو چھوٹ ہے. اس کے علاوہ ہر صورت میں روزہ رکھنا ہوگا. ہاں ایک چھوٹا بچہ ہے, ابھی بڑا نہیں ہوا, میچور نہیں ہے, وہ پریکٹس کے لیے رکھے, کوشش کرے, ٹریننگ کرے. اگر وہ نہیں رکھے گا تو اس پہ تو شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا نا کہ رمضان کیونکہ سال میں ایک بار آتا ہے, بہت سے ایسے پرابلمس ہم اسٹوڈنٹس کو خود فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہم سے سوالات بہت کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا, کن سے نہیں ٹوٹے گا. وہ اچھا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرسٹ رمضان میں کہتے ہیں انجیکشن لگنے سے یا کوئی بھی ٹوٹ جاتا ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ کچھ کہتے ہیں خون نکل جائے تو روزہ, کچھ کہتے ہیں دانت میرا صاف کرنے سے یا بلیڈنگ ہو جائے, تو یہ اس طرح کی کیا مختلف طرح کی ظاہر لوگوں اس میں ایک پرنسپل یاد رکھیں کہ ہمارے ناک کے راستے سے کوئی دوا, کوئی چیز اگر جا رہی ہے اور منہ کے راستے سے کوئی چیز ہمارے اسٹومک میں جا رہی ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اگر آپ آکسیجن لے رہے ہیں, آکسیجن تو ویسے بھی لیتے ہیں, آرٹیفیشل آکسیجن لے رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں میڈیسن ہے تو وہ میڈیسن جا رہی ہے ناک سے یا ناک سے, اس
مثلا منہ سے آپ نے انہیلر لیا یا منہ سے کوئی بھی چیز آپ انہیل کرتے ہیں منہ کے ذریعے سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب باقی جن چیزوں کا تعلق آپ خود دیکھیں کہ انجیکشن ہے, اب وہ آپ کی یا تو آپ کو بلڈ میں لگ رہا ہے, آپ کی باڈی پہ لگ رہا ہے, اب وہ براہ راست آپ کی منہ یا ناک کے راستے سے کوئی چیز آپ کے اسٹومک میں نہیں جا رہی, ٹھیک ہے, اس کا اثر آپ کی پوری باڈی پہ پڑتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں, آنکھ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. کان کے حوالے سے نا جو ہمارے پرانے محققین و فقہا تھے وہ یہ کہتے تھے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان سے چیز حلق میں نہیں جاتی ہے, لیکن احتیاط کر لیں کہ کان میں نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی, دیکھیں ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں جس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, ثواب میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر حلق کے نیچے چیز نہیں جائے گی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تھوڑا سا ذائقہ, تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ حلق کے نیچے نہ چلی جائے, تو اس میں بھی احتیاط بہتر ہے. لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ احتیاط سے بھی کریں گے تو ٹیسٹ تو آ رہا ہے, صحیح, اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو دیکھنے میں کہ بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو کچھ لوگ بار بار جو ہے وہ کولی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ دوسرا کنزا اگر بات کریں تو رمضان میں کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں, تو کیا زکوٰۃ صرف رمضان کی حد تک ہے یا پورے سال میں دے سکتے ہیں؟ پہلی چیز آپ نے یہ کی نا کہ اگر آپ کو گرمی زیادہ ہے, ایک انسان شاور بار بار لے رہا ہے یا کلی کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اسی کو انشور کریں کہ کوئی پانی منہ میں باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ زیادہ کیوں دیتے ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے, یعنی ہر جو فرض عبادت ہے وہ 70 سے اللہ ملٹیپلائی کرتے ہیں. تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو رمضان میں دیں, لیکن یہ ایک اصل بات ہے کہ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل ہے کہ سال گزرنے کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ سال اگر آپ کا رجب میں پورا ہو رہا ہے تو اصولی طور پہ رجب میں دینی چاہیے. ہاں اتنا کر لیں, ابھی آپ کا سال ذوالقعدہ ذوالحج میں پورا ہو رہا ہے, آپ ایڈوانس یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان میں دے دوں کہ وہ ثواب بڑھ جائے, لیکن کیلکولیشن آپ کی اس سال کے مطابق ہوگی. جو سال میں آپ کی زکوٰۃ فکس ہوتی ہے اور اگلے سال آپ دے رہے ہوتے ہیں پورا سال گزرنے کے بعد, لیکن رمضان میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ چلو ثواب زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ دے دیں, لیکن اپنی کاؤنٹنگ رمضان کے ساتھ نہ کریں, وہ اپنے سال کو پورا کر کے کریں. بالکل. ایک میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ ہر سال جو مہنگائی ہوتی ہے, قیمتیں بڑھتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ایک ریشو اماؤنٹ کی یا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پڑتی ہے. میں دوبارہ آپ کو رنداوا صاحب, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے ساتھ جو آن لائن بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ رمضان میں جو اشیاء خرد و نوش اسپیشلی اگر ہم اس کو کریں, اس میں بہت سی ایسی یعنی خواتین جو خرید و فروخت کرتی ہیں, اس میں قیمت مینشن نہیں ہوتی جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں, یعنی ہمارے ہاں جو شاپ کیپرز ہیں یا ایک جو ذخیرہ اندوزی وہ عروج پہ پہنچ جاتی ہے, تو رمضان میں ویسے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو خریدار ہے وہ بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی جو مینشن ہی نہیں ہے. تو اس پہ کیا آپ کا ادارہ یا کوئی ایسا ادارہ جو یعنی خود ساختہ خود بھی جاتا ہے مارکیٹ کو وزٹ کرتا ہے, انشور کرتا ہے کہ پبلک کو جو اس طرح کے مسائل ہیں اس سے نہ نپٹنا پڑے؟ یہ پہلے تو یہ صارفین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں معلومات لیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا ادارہ بھی کوشش کرتا ہے, ہم جاتے ہیں اب جتنے محدود وسائل کے تحت مارکیٹس کو چیک کرتے ہیں, اگر وہاں پہ ریٹ لسٹ نہیں لگائی یا مینوفیکچرنگ ایکسپائری ڈیٹس نہیں لکھی یا کوئی کسی کو رسید نہیں جاری کر رہے, تو ہم ان کے جو ریفرنس بنا کے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیجتے ہیں, وہ ان کو جرمانے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آن لائن کا بڑا آج کل مسئلہ چل رہا ہے نا. آن لائن خریداری کرتے وقت ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میں جس برانڈ سے خریداری کر رہا ہوں, آیا وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ بھی ہے؟ صحیح. آیا وہ چیز خراب نکل جاتی ہے تو آپ کس کو کلیم کر یعنی فزیکلی اس کا کوئی آفس موجود ہے یا آفس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ جوتے منگوا لیں جی, آپ دیکھتے ہیں یہ تو بڑے اچھے جوتے ہیں, تو جب وہ آپ کو پارسل آتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کلفٹن کراچی. تو کلفٹن کراچی نہ تو کوئی یہ کمپنی ہے نہ کوئی پراپر ایڈریس ہے, تو آپ اس میں کسی کو کلیم نہیں کر سکتے. اس میں نہ کوئی FIA کچھ کر سکتی ہے, نہ کوئی ہمارا ادارہ کچھ کر سکتا ہے. صحیح. ہاں جو برانڈ ہیں, پراپر برانڈ ہیں, وہ بھی آن لائن اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہے کہ وہ چاہے آپ ان کی کراچی سے چیز منگا رہے ہوں, چاہے آپ لاہور سے منگوا رہے ہوں, چاہے کہیں اور سے منگوا رہے ہوں,
لیکن یہ ہے کہ ان کے راولپنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ ان کی گراؤنڈ ریالٹی پہ جو کچھ ہوں گی آپ ان سے جا کے کلیم کر سکتے ہیں، ان کو فریق بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ میری گزارش ہے کہ پراپر اداروں سے چیزیں پرچیز کریں، نہ کہ اس طرح کے جو نامعلوم ہیں ان سے پرہیز کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کنزا، ایک ہم بریک کی طرف بھی چلتے ہیں اور جو بچے ہیں ان سے سوال بھی لیتے ہیں کہ سلمان صاحب کی طرف کچھ سوالات ایک ہی دفعہ سوال لے لیتے ہیں، سلمان صاحب کی طرف کے لیے بھی اور رنداوا صاحب کے لیے اور ڈاکٹر حارث صاحب کے لیے بھی. یہاں خواتین و حضرات چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور کچھ سوالات کے ساتھ، اور جو ہمارے معزز یہاں پہ مہمان ہیں وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے. اور رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، یا اگر آپ کسی بھی حوالے سے جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بھی جان سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان کی جو رمضان احساس کے ساتھ ٹرانسمیشن میں تمام مکاتب فقہ کے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی جائے کہ رمضان میں اسپیشلی ریلیجس اسکالرز کے ساتھ ساتھ تلاوت اور حمد و نعت کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ہمارے ساتھ جو سوسائٹی میں ایشوز پیش آتے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے روزے کے ساتھ، ریلیجس اسکالرز کا بڑا رول ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ اسپیشلی جو ڈیوٹیز دیتے سر انجام دیتے ہیں کسی بھی پروفیشن کے لوگ، وہ خواہ جو ہے وہ ٹیچرز ہوں، وہ خواہ ایک سڑک پر موجود جو ہے وہ آپ کے پولیس مین ہو، ایف آئی اے سے ہوں، یہ تمام جو افیسر ہیں وہ کوشش یہی ہوگی وہ آپ آئیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں. اور ہمارے درمیان جو یہاں پر موجود ہیں ناظرین یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہوں گی، اور جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی اس پہ سوال کر سکتے ہیں، اور اسپیشل جو ہماری ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ آپ سوال ان کے لے کر ہمارے مہمانوں تک ان سے جواب آپ تک پہنچایا جائے گا. جی کنزا، بریک پہ کہنا، بریک کا اناؤنس کر دیتے آپ نے کر دیا نا اپنا. جی، یہ جو آپ نے کہا کہ 50,000 تک فائن ہے کنزیومر لا میں، یہ 4 سیکشن 11, 16, 18, 19 کے تحت 50,000 تک فائن کیا جاتا ہے. اس میں کسی بھی پروڈکٹ پہ مینوفیکچرنگ، ایکسپائری ڈیٹ، انگریڈینٹس، یہ ڈیوٹی آف ڈسکلوجر، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پراپر رسید جاری نہ کی جاتی ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کنزیومر کورٹ میں لامحدود ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کی پنشمنٹ کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے، چاہے وہ بڑی کمپنی ہو یا چھوٹی کمپنی ہو. یہ ایک علیحدہ ہے، اس میں آپ اس کی جائز سے استدعا کر سکتے ہیں کہ انہیں 2 سال 3 سال جتنی بھی آپ نے سزا دینی ہے، اور ساتھ مجھے اتنا ہرجانہ دلوایا جائے. آپ نے کسی برانڈ سے کپڑے خریدے ہیں، وہ غیر معیاری نکل آئے ہیں، تو آپ اس پہ چاہے 1 کروڑ کا ہرجانہ دائر کر سکتے کہ میں نے شادی پہ یہ یوز کرنے تھے، آپ نے مجھے یہ غیر معیاری دیے ہیں، میری انسلٹ ہوئی ہے. تو اس طرح اس میں تو ہے جتنا مرضی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور سوال میرا اس میں آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ان، اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا سروسز کا، جی، کہ جیسے کوئی بھی ہمارے معاشرہ ایسا ہے کہ ہم زبانی غلامی ہی سروسز کے لیے کہہ دیتے ہیں اور مزدور بھی آ جاتے ہیں. لیٹ سے اس طرح کی کئی سروسز ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کے اوپر ہم پیپر ورک نہیں کرتے. تو ہمارے پاس جب ایویڈنس ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک ٹھیکیدار ہے یا پھر کسی صوفے والے سے ہم نے صوفہ بنوایا، تو وہ تو ہم نے جس طرح کا کہا ہے اس کے اوپر کوئی ہم نے ریٹن فارم میں تو نہیں لیا کہ دیز آر دا تھنگز جو ہمیں چاہیے، تو اس کے اوپر پھر ہم کس طرح کلیم کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ضروری ہے. اسلام بھی اس بات کی حکم دیتا ہے کہ جب 2 فریقین آپس میں کوئی بات کریں تو معاہدہ کر لیا کریں لین دین کا. تو رسید جو ہے وہ ان کا ایک معاہدہ ہی ہوتا ہے. تو یہ تمام کسٹمر پر لازم ہے کہ جو پراپر رسید دے اسے آپ وہ چیز بنوائیں. اگر وہ رسید نہیں دیتے تو وہ پھر علیحدہ ایک اپلیکیشن موو کریں، یا ہماری ایک آن لائن فری سروسز ہے کنزیومر کورٹ سروسز ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا نام مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ رسید جاری نہیں کر سکتے. ان پہ انہیں 50,000 تک جرمانہ ہوگا، چاہے آپ ان سے چیز پرچیز کریں یا نہیں کریں. آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ رسید جاری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور سر اویئرنیس ریلیٹڈ جو بھی کیمپینز ہوتی ہیں اس میں کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرتی، یا پھر کورٹس تو آف کورس دے آر ناٹ انٹائٹلڈ کہ جیسے کوئی کیمپین آپ لوگ کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے جب آن لائن بزنس کا ریولوشن آیا ہے پاکستان میں، اس کے بعد بھی کئی سالوں تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے رائٹس کیا ہیں. اس میں میرا فالٹ تو نہیں ہے، بیکاز دیر از نو اویئرنیس ریلیٹڈ مٹیریل آن لائن.
جس میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی ایسی کیمپین چلائی جاتی ہے, نہ ہی کوئی اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, کوئی اشتہار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کے اوپر قانون کیا کر رہا ہے ابھی تک؟ اور یہ بیسیکلی تو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوتا ہے, لیکن کیا قانون نے, یا جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے اتھارٹیز کی توجہ اس طرف کی بھی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اس لیے کیسز ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایوریج وائز کم ہوں گے جس طرح کا فراڈ چل رہا ہے ابھی تک. تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا ہے چیزیں انیشیٹ ہو رہی ہیں ٹو ڈکٹیٹ تو از اے رانگ ورڈ, بٹ آپ کتنا بتا رہے ہیں گورنمنٹس کو کہ اتھارٹیز کو کہ وہ اس کے اوپر اسپینڈ کریں, اس کا ایک بجٹ ہونا چاہیے؟ اور کیا اگر آپ بتا چکے ہیں تو کیا گورنمنٹ نے آپ کو ایک کوآپریٹو بیہیویئر دیا ہے اس کے اوپر یا نہیں؟ جی, ہم جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں اس کے اندر کوشش کرتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں. جس طرح نوید بھائی یہ آج آپ کے لیے سیمینار کروایا, ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق کی آگاہی ہو سکے. اس کے علاوہ بازاروں میں اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں, پوسٹر وغیرہ لگاتے ہیں, اور الحمدللہ اچھا رسپانس ہے. لوگ, ہم نے جو ہے اپنا پیج بنایا ہوا ہے کنزیومر پروٹیکشن کونسل, اور ہماری جو پورٹل ہے اس پہ لوگ اچھا رسپانس دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو نیٹ سے دیکھ کے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیٹ سے چیک کیا ہے, گوگل سے چیک کیا ہے, یوٹیوب سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے, میں نے کوئی چیز خریدی تھی, یہ فالٹی ہے, غیر معیاری ہے. اور اب تک تو پنجاب میں کروڑوں روپے لوگوں کو واپس دلوائے گئے ہیں کنزیومر کورٹ کے ذریعے. جی, تھینک یو سر. السلام علیکم سر. میرا سوال سلمان صاحب سے ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ نیفٹیک کے تھرو وہ یہ اسکلفل کورسز کروا رہے ہیں ہماری یوتھ آف پاکستان کی یوتھ کو. لیکن ایک چھوٹا سا پرابلم جو میرے ذہن میں چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے سمیت کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا DSLR ہی بائی کر لیں. اگر آپ ایک اچھا کیمرہ بائی کرنے جاتے ہیں تو وہ 2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ میں نے بھی ابھی بائی نہیں کیا. تو ایک فون تھا اچھا, تو اس سے ایک میرا یوٹیوب چینل چل رہا ہے. تو کیا ان فیوچر گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایسا انیشیٹو لینے جا رہی ہے کہ جس طرح ابھی کامیاب جوان پروگرام کے تھرو 5 لاکھ جیسے قرضہ گورنمنٹ دے رہی تھی اپنے یوتھ کو, جو کہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, تو کیا ہمارے جو ڈیجیٹل یہ تمام جو ہمارے دوست ابھی یہ کورسز کر رہے ہیں, ایسا ایکوپمنٹ خریدنے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی ایسی لون اسکیم گورنمنٹ آف پاکستان شروع کرنے والی ہے؟ جی, ایک تو یہی ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے, اور گورنمنٹ تو اس میں لون تو دے رہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہیں. پھر اس کے علاوہ نارملی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسمال بزنس آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں تو اخوت ہے, اخوت ہمارے ساتھ ان کا بہت پہلے ہمارے ساتھ MOU بھی ہوا, تو وہاں سے بھی اس کے تھرو بھی آپ اسمال لون جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو لون دے دیتے ہیں. رہی بات جو آپ نے بات کی اس کی کیمرے کی, یس ظاہر سی بات ہے, اب وہ کیمرہ ایسا ہے جس کو آپ اگر آپ نے پروفیشنل پہ جانا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ وچ از ورتھ وائل, تاکہ آپ کی جو پروڈکٹ جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں وہ اس سے آپ کی جو آڈینس ہے وہ کیپچر ہو. تو خیر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دم سے ایکسیلنس کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طرح ابھی بچہ بھی بیٹھا کہ اس نے اپنا یوٹیوب چینل چلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے خود بھی کہا کہ جی میں اپنے موبائل سے کر رہا ہوں, تو اس کو انہانس کرنے کے اب اتنے ٹولز اویلیبل ہیں, آن لائن بھی اویلیبل ہیں, اس پہ آپ صرف موبائل کے تھرو جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں, اور ون آف دی شارٹیسٹ جو آپ کے ایپ ہے جو آپ نے سب نے سنی بھی ہوگی, کیپ کٹ کے نام سے آتی ہے, آپ یوز بھی کرتے ہوں گے, تو اس میں آپ اپنی ویڈیو کو, ایون پکچرز کو, امیجز کو انہانس کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ایگزیکٹلی پروفیشنل کیمرے کے جیسی لک فیل دیتا ہے. تو دیٹ از ڈویبل. ہاں, باقی جو گورنمنٹ کا ہے ابھی آپ کے سامنے سچویشن جو ہے گورنمنٹ کے آپ کے سامنے ہی ہے, فنڈنگ آتی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں پہ ہم لوگ پہلے ٹول کٹس دیتے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ ٹریڈز ہم کیونکہ شفٹ ہو گئے ٹورڈز آن لائن کورسز یا اس طرح کے آگے ہیں جس میں ریمیٹنسز آ سکتے ہیں, وہاں پہ اس طرح سے ٹول کٹس دینا پاسبل نہیں ہے. گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے ایک انیشیٹو ہے کرنٹ گورنمنٹ کا کہ یہ جو لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں اس میں لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں, تو دیر از اے ویری بگ پاسبلٹی ان فیوچر کہ کبھی اس کو بھی لے کے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ کیمریز بھی دیے جائیں, بٹ دین اگین اٹس گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے, ہم نے تو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو. سر آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ سر,
کہ اگر آپ شٹر اسٹاک پہ ایک پکچر لگانے جاتے ہیں اور آپ کے پاس آئی فون 13 میکس پرو نہیں ہے کہ جو 8 MB پلس کی تصویر بنا لیتا ہے, تو یہ جو چھوٹے فونس کی 4 MB لیس پکچرز ہوتی ہیں اس کو اپروو ہی نہیں کرتے. تو اس کے لیے آپ کو ایک سستا سا DSLR, جو کہ ایک اچھا DSLR, مطلب آپ سستا بھی لیں تو وہ 1 لاکھ تک چلا جاتا ہے اگر آپ نے اس سے ٹھیک تصویر لینی ہے اور وہ 4 MB پلس ہو, تو ایکوپمنٹ تو بڑا ضروری ہے. تو اگر کوئی انٹرسٹ فری اخوت کا تو مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا MOU ہوا ہے اور انٹرسٹ کے بغیر, جیسے میرے ساتھ کافی بچے موجود ہیں, ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جن کے پاس اچھا فون بھی نہیں ہے اور سستا انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. تو اگر کوئی PTCL کے ساتھ بھی ایک MOU ہو جائے نیوٹیک کا, سستا انٹرنیٹ ہمارے فری لانسرز کے لیے, اس میں ایک تھوڑی گنجائش پیدا ہو جائے, کیونکہ میں تو چلیں ایک تھوڑی جاب کر رہا ہوں, میں کیمرہ بھی بائی کر سکتا ہوں, ایون میں اگر ڈرون بائی کرنا چاہوں تو مجھے آئی ہیو ٹو تھنک اگین فار دیٹ کہ اٹ ول کاسٹ می 5 لاکھ پلس. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی اسکیم یا ایسی سہولت ہونی چاہیے نئے آنے والے بچوں کے لیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا اکوپمنٹ کے ایٹ لیسٹ ایک اسٹینڈی لائٹ کیمرہ, مائک اور وہ بائی کر لیں. تو کوئی نہ کوئی ایسی اسکیم ضرور لانچ کی جائے کہ جو ان کو سہارا دے اپنا کام آگے سٹارٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ بات آپ کی سجیشن ہے, سجیشن کو ہم آگے فارورڈ ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. انشاءاللہ اس کو ویل سی واٹ کین بی ڈن. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ روزہ جب اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے بعد نا مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے, تو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے اور ایک ہی مسکین کو کھلانا ہے. کیا دونوں الگ الگ مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن ایک اصول کی کتاب ہے نا. قرآن ہمیں ایک پرنسپل بتاتا ہے, اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں, یعنی کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے اور بعد میں بھی آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں, تو آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب اس کی اپلیکیشن حدیث میں کیا آتی ہے, کیونکہ مسکین کو کیسا کھانا کھلائیں گے, 2 ٹائم کا کھانا, اور کھانے کی ورائٹی ڈیفرنٹ ہے, اس کی آپ ویلیو اس طرح سے معلوم نہیں کر سکتے. تو حدیث میں اس کی ڈیٹیل جو آتی ہے وہ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے. اور ایک صدقہ فطر کیا ہے, 2 کلو گندم کی قیمت. اب وہ آپ نے کسی ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں, 30 روزوں کا فدیہ کسی ایک کو دے دیں, مختلف لوگوں کو دے دیں, ایک کا فدیہ دینا چاہیں, اور اس کے وہ سارے مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ان کو آٹے کی شکل میں یا کیش کی شکل میں دینا ہے, اس ویلیو کو آپ کسی بھی اچھے انداز سے ان کو دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ فیل نہ ہو. خاص طور پہ ریلیٹیو میں دیکھیں, آپ کے ریلیٹیو میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے, ان کو زکوٰۃ لگتی ہے, آپ عید کا گفٹ بنا کر ان کو کپڑوں کی صورت میں وہ دے دیں. جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ فدیے کی رقم ہے تو آپ کی وہ نیت پوری ہو جائے گی. ان کو آپ بالکل نہ بتائیں, کیونکہ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ کسی کی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ کمپرومائز نہ ہو. آپ کسی کو کہیں جی میں آپ کو زکوٰۃ دے رہی ہوں, میں آپ کو یہ فدیہ دے رہی ہوں, تو وہ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے. ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. آپ ان کو بالکل نہ بتائیں کہ یہ کیا رقم ہے, چاہے زکوٰۃ ہے چاہے فدیہ ہے, اور کسی بھی شکل میں, گروسری کی شکل میں دینا چاہتے ہیں, کپڑوں کی شکل میں دینا چاہتے ہیں, ایک بندے کو دے رہے ہیں, 2-4 لوگوں کو دے رہے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. صرف آپ نے وہ پیمنٹ پوری کرنی ہے جتنا آپ نے روزے کا فدیہ آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بارے میں. تو نماز میں جب ہم لاسٹ میں ہم والا دعا لین پڑھتے ہوتے ہیں تو فاتحہ میں, سورۃ فاتحہ میں, تو اس میں والا دعا لین آتا ہے یا زوا لین آتا ہے؟ دیکھیے قرآن کے ڈیفرنٹ ایکسنٹس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف, قرآن 7 ایکسنٹ پہ نازل ہوا. آپ دیکھیں ہر لینگویج کی ہے, آپ انگلش میں دیکھ لیں, امریکن جو ایکسنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کہتی ہیں شیڈول, کچھ لوگ کہتے ہیں اسکیجول. اب ان کو دونوں طرح پڑھنے سے میننگ میں فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. امریکن جو ہے چیزوں کو بہت زیادہ اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں, میراکل کہیں گے. اب وہی برٹش پڑھے گا میراکل. اب ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ قرآن کے ڈیفرنٹ ایکسنٹ ہیں. تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے 7 ایکسنٹ سے پڑھنے کی اجازت دی تھی. اس سے میننگ ان کا سیم رہتا ہے, میننگ میں فرق نہیں پڑے گا. کوئی پڑھتا ہے وضحیٰ, کوئی قبیلہ پڑھتا تھا وضحیٰ. کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے 7 جو میجر بڑے ٹرائب سے عرب کے, ان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں. جس طرح آج آپ کسی نیٹو اسپیکر کو کہیں, جو انگلش کا نیٹو اسپیکر ہے امریکن, وہ برٹش ایکسنٹ کو فالو نہیں کر سکے گا, اس کے لیے پرابلم ہوگی. تو یہ 7 بڑے ٹرائب سے عرب کے,
اور اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اس میں رائٹ یا رانگ کی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس سے یہ کہ جس کے لیے جو پڑھنا آسان ہے دونوں ورژن بالکل ٹھیک ہیں اور اس سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر السلام علیکم. میرا ڈاکٹر حارث سے کوشچن ہے. آپ نے بھی ابھی دوران گفتگو سر بات کی روزے سے متعلق، آپ نے بات کی فدیہ کی، تو آپ نے فرمایا کچھ صورتیں آپ نے بتائیں کہ کن صورتوں میں روزہ جو ہے وہ اس کی معافی ہے یا آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائیں. تو سر موسٹلی سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے صورتیں بتائیں دو، ایک سفر کی صورت آپ نے بتائی. تو سفر میرے خیال میں آج کے دور میں تو سفر بڑے آسان ہو گئے ہیں، تو جو گھنٹوں یا دنوں کی مسافتیں تھیں وہ آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کرتے ہیں. اور دوسری آپ نے بیماری کی صورت بتائی. تو موسٹلی میں نے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ بڑا پراؤڈلی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں رکھا جاتا، ہم نہیں رکھ سکتے، تو ہم نے نا یہ فدیے کی صورت میں ہم نے اتنا راشن پانی جو بھی ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ ہم نے لوگوں کو تقسیم کر دیا یا کر دیں گے. تو اس حوالے سے سر تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے. بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہر چیز میں سستی ہے، تو روزوں کے حوالے سے بھی ایک ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. تو دیکھیں قرآن نے ہمیں آپشن نہیں دیا کہ چاہے تو آپ روزہ رکھ لیں، چاہے تو آپ غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں. ہمارے لیے مینڈیٹری یہی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اس میں کسی کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے کہ آپ چاہے روزہ رکھو یا نہ رکھو. پھر آیت کے اگلے حصے میں قرآن نے صرف دو صورتوں میں استثناء دیا، اور وہ بیماری کو بھی میں ایکسپلین کر دیا کہ بیماری سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی جان جا رہی ہے. اب یہ کہنا کہ روزہ رکھنے سے مجھے پرابلم ہوتی ہے، میری تیاری اچھی نہیں ہو رہی ہے، یا مجھے کچھ فیل ایسی مطلب کچھ پرابلم فیل کر رہا ہوں، بھوک برداشت کر رہا ہوں، تو اسی چیز کا نام تو روزہ ہے. تاکہ تبھی تو ہمارے اندر دوسروں کی ہمدردی آئے گی. اور یہ جو پروگرام ہے رمضان احساس، اس احساس کو ہم نے اس رمضان میں فیل کرنا ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا نہیں کھاتا دن کو، اس کو کس طرح کی فیلنگ آتی ہے، اس کے ساتھ سمپتھی کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. تو یہ کہنا کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے، مشکل تو ہوگی، تبھی تو یہ ٹریننگ ہے. لیکن یہ کہ اگر جینون کیس ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے، یا آپ کا سفر میں تو ظاہر ہے کہ جب آپ بعد میں سفر ختم ہو جائے گا تو آپ وہ رکھیں گے، اس میں تو فدیے کا آپشن نہیں ہے. فدیے کا آپشن تبھی بنے گا جب آپ ایسے مریض ہیں کہ کسی بھی صورت میں اب آپ کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، پرمنٹ پیشنٹ ہیں، اس صورت میں فدیے کی اجازت ہے. یہ آپشن نہیں ہے کہ چاہے تو روزہ رکھ لو اور چاہے تو آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں. روزہ رکھنا مینڈیٹری ہے. پاسبل نہ ہو تو سیکنڈ آپشن کے طور پر، ایک آلٹرنیٹ کے طور پر فدیے کی صورت آتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے، آپ نے دوران گفتگو یہ فرمایا عزت نفس، جس کو ہم سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں، عزت نفس کہتے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی مثال تو یہ باہر آپ گراؤنڈ میں آتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آئے دن آپ دیکھیں، نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، نیوز میں دیکھ لیں، ٹی وی پروگرامز میں دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ اگر ایک آٹے کا تھیلا بھی ہم کسی کو دیتے ہیں تو 10 تصویریں بن رہی ہیں اور ویڈیوز ہو رہی ہیں. تو یہ باہر بھی آپ میرے حال میں آپ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ عورتیں کیسے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کیسے لائنز میں کھڑے ہیں. تو آپ نے عزت نفس کا ذکر کیا، جس کو میرے حال میں اسلام میں یا قانون میں بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس چیز کے دو پہلو ہیں. ایک تو لوگوں کے حوالے سے سیلف رسپیکٹ ہے، اور دوسری ہم جو عبادت کرتے ہیں ظاہر اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور قیامت کی دن ہمارے اعمال کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا ویٹ کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا ترازو میں. اور وزن کس چیز سے آئے گا؟ اخلاص سے آئے گا. ہماری بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو ہم سوشل میڈیا کی زینت بنا کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہماری کچھ ایسی نیکیاں ضرور ہونی چاہیے جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہوں، اور اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا. اس لیے ایک تو کوشش کریں کہ ہم جو چیریٹی کریں، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین چیریٹی وہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ وہ نیکی کریں. بہت سے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر وہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، ڈسکلوز ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے. تو دوسری چیز جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے
جو میں نے پہلے کہا کہ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ بھی بتا کے نہ دو, کوئی فدیہ بھی, چیریٹی بھی بتا کے نہ دو. اس کا ہمیں ایک ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ لوگوں کو گھر بیٹھ کر یا ایک اچھے انداز سے اگر ان کی مدد ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے. ہم ایک چھوٹی سی چیز دیتے ہیں اور 6 لوگ اس کے سامنے تصویریں کھنچوا کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, ہماری تو واہ واہ ہو جاتی ہے, لیکن جس کی ہم نے مدد کی ہے وہ جس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے, ظاہر اس کی بھی ایک فیملی ہے, اس کا بھی ایک سوشل میڈیا پہ اس کے دوست ہیں, جب وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت برا اس چیز کو فیل کرتا ہے. اور ہم اس کو خود دیکھ لیں, دیکھیں اس کے لیے پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر میں اس سچویشن کو, میرے لیے وہ امبیرسنگ سچویشن ہے, تو کسی اور کے لیے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. تو ہم جب بھی مدد کریں کوشش کریں کہ گھر جا کر ہی ان تک وہ چیز پہنچ جائے, ان کو لائنوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں, ان کی ڈگنیٹی, سیلف رسپیکٹ کبھی بھی کمپرومائز نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ اس کی واہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس اور بہت سی چیزیں ڈالنے کے لیے, اپنی آپ کی اچیومنٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ ڈالیں, لیکن جو عبادات ہیں وہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, وہ ایک میرا اللہ سے پرائیویٹ ریلیشن ہے. اس کو کوشش کریں کہ جتنا اس میں دکھاوا کم ہوگا اس کے ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور اس عبادت میں قبولیت کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تمام جو سوالوں کے جواب سلمان صاحب نے, آپ نے نواز صاحب نے دیے. ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کنزا, اگر آپ اوورال دیکھیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں رمضان میں اسپیشلی ہم سحری کے وقت سے لے کر سحری تو کرتے ہیں, اس میں بھی ہم کچھ خواہش کے مطابق کچھ ڈشز بناتے ہیں. پھر رمضان میں آپ اگر افطاری کے وقت جائیں تو ظاہر ہے ویسے تو یہ میڈیکل ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں, لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو اس وقت ڈشز چل رہی ہیں اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ذرا آپ کلیئر کریں کہ یعنی پانی کے ساتھ, کھجور کے ساتھ اور پھر سادہ غذا کے ساتھ آپ افطاری کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی آتی ہے, جب ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی رمضان میں متعدد بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, اس لیے کہ افطاری جو ہوتی ہیں یا سحریاں وہ اس میں مختلف طرح کی غذائیں, یعنی بہت زیادہ آئلی چیزیں خرید و فروخت اس کی ہوتی ہے, جیسے پکوڑے سموسے کھائے جاتے ہیں, پھر وہ کھانا بھی زیادہ کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. اور بہت سی ہماری خواتین جو ہے وہ ڈائٹنگ کے چکر میں سحری بھی اسکپ کر دیتی ہیں, تو اس پہ بھی تھوڑا آپ بتائیں تاکہ اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیے اسلام ہے اعتدال کا مذہب. کچھ لوگ جو ہیں وہ سحری ہی نہیں کرتے. دیکھیے سحری کرنے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ آپ سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اس کو اوائڈ بھی نہیں کرنا کہ بالکل چھوڑ دیں. اور بس اوقات ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اتنا کھا لیں کہ ضرورت سے زیادہ کہ بس مجھے بھوک محسوس نہ ہو. دیکھیے روزہ تو ہے ہی بھوک پیاس محسوس کرنے کا نام, کہ میرا پیٹ خالی ہوگا, مجھے اندر احساس ہوگا. اور آپ یقین کریں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دماغ اور پیٹ کا بڑا گہرا کنیکشن ہے. آپ کے دماغ کی اصلاح ہوتی ہے, آپ کے دل اندر سے جو سیلف پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, وہ تبھی ہوگا جب پیٹ خالی ہوگا. تو ہمیں ایک تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور دوسرے کی یہ ایک حقیقت ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رزق اللہ ہمیں کھلاتے ہیں, لیکن جو چوائس ہے, سلیکشن ہے, وہ ہم نے خود کرنی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بیشتر احادیث ایسی ملیں گی کہ آپ کو بڑے ہوئے پیٹ موٹے لوگوں کو آپ نے پسند نہیں کیا. یعنی اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. نبی علیہ السلام نے کھانے کے بھی طریقہ کار بتایا کہ کیا چیز کھانی ہے. اب دیکھیں کھجور ایک ایسی ڈائٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں صرف افطاری میں ہے, حدیث میں وہ سحری میں بھی آتا ہے کہ آپ کھجور کھایا کرتے تھے, آپ پانی کے ساتھ افطار کرتے, اس کے بعد زیتون کا تیل آپ بہت استعمال کرتے, شہد کو استعمال کرتے. اب ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں, اور ہم بس اوقات دیکھیں کہ اگر سافٹ ڈرنک سے ہم اگر روزہ اختیار کریں, میدہ بالکل خالی ہوتا ہے, اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر ہم ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے, افطاری میں آئلی فوڈز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس چیزوں کو ہم نے خود اوائڈ کرنا ہے, اور اسلام ہمیں اعتدال کی دعوت دیتا ہے. تو کھانے پینے میں بھی, اپنے رویوں میں بھی, ہر چیز کے اندر ہمیں اعتدال سے چلنا چاہیے, اور کوشش کریں کہ بھوک پیاس محسوس کر کر اپنی بھی اصلاح کریں, اور لوگوں کے درد اور لوگوں کی جو فیلنگ ہے وہ ہم فیل کرنے کی کوشش کر سکیں. بالکل. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو اس وقت ظاہر ہمیں دیکھنے میں آیا کہ رمضان سے کوئی ایک ہفتہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے. ان تاجر برادری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو رمضان پورا سال, اب ان کی بھی کچھ ریمارکس ایسے آتے ہیں کہ جناب ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے رمضان لگانا ہوتا ہے, پھر پورا سال ہم نے اسی کو کھانا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے قرآن و حدیث یا اسلام میں کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے لیے ڈیفینیٹلی بہت بڑے ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں رمضان میں ہماری بڑی تعداد عمرے کے لیے جاتی ہے, حج کے لیے جاتی ہے,
مساجد میں ہم سب سے آگے ہیں, رمضان میں ہم سب سے آگے, لیکن پریکٹیکلی ہم کیوں ویک ہیں کہ رمضان میں پوری دنیا میں جو نان مسلم ممالک ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے شاید وہ بڑی حد تک پرسنٹیج کم کر دیتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے 100% قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. دیکھیں ان کے ہاں تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دیکھیں کسی کی بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی اچھی بات ہو آپ کو لے لینی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت جو ہے مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی آپ کو اچھی چیز ملے آپ لے لیں. ان معاشروں میں یہ بات ہے کہ ان کا کرسمس ہوگا, ان کے جو بھی فنکشن ہوں گے اس میں وہ چیزیں آف کرتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ اس چیز کو انٹرٹین کر سکیں, اس چیز کو انجوائے کریں, اور رمضان میں وہ ہمارے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں. اب ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے, دیکھیں اس میں ہم سب شریک ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ المحتکر ملعون, جو انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, اور ذخیرہ اندوزی سے مراد کیا ہے کہ اتنا چیز ذخیرہ کر لی کہ اس سے چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوگی اور وہ پرائس بڑھا کے اس کو بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ ملعون, اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح سویرے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اللہ اس کے رزق کو کم کر دے, اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے. تو ہم میں سے ہر بندہ, ہم بھی جب دیکھتے ہیں چیز کم ہونے لگی ہے, کس چیز کا بحران ہے, ہم بھی اپنے گھروں میں چیز سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر بندے کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں دوسروں کے احساس کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہماری اکنامک پوزیشن ہے اس میں جو لوگ جتنے مشکلات کا شکار ہیں, تو ہم ایک جائز پروفٹ رکھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تاجر ہیں, بات لمبی ہو جائے گی, آپ نے تجارت کے اصول بتائے ہیں, کس چیز پہ کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے. ضروریاتی زندگی پہ آپ نے کم سے کم پروفٹ کی بات کی, لگژری آئٹم پہ آپ نے مہنگی چیزوں کو بھی اجازت دی. تو ہم ان اگر اصول کو اپلائی کر لیں اپنی مارکیٹ میں اور گورنمنٹ اس کو انشور کر لے تو چیزیں بہت سی بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل, کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. کنزا, کیا آپ چاہ رہی ہیں کہ کوئی سوالات اگر ہیں سلمان صاحب سے؟ یا میرے خیال سے بہت انفارمیٹیو سیشن تھا, اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور میری طرح جو ینگ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اسپیشلی فری لانسنگ کے حوالے سے اور جو کنزیومر رائٹس کے حوالے سے آپ نے بتایا. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی نوید, کہ رمضان جب آتا ہے تو آپ آن لائن دیکھتے ہیں کہ جرنلز, رمضان جرنلز وغیرہ بڑے آتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے نکالتے ہیں کہ آپ یہ ہم سے خریدیں. تو میں جرنلز کچھ لے کے آئی ہوئی ہوں, اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا سکیں ان کو, میں کھڑی ہو جاتی ہوں. یہ اس طرح کے جرنل ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا امیز ہیں گھر میں, وہ اس طرح سے جرنلز لے سکتے ہیں, اور اس میں جتنے بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ لسٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ نوید آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو موبائل فون ہے, اسمارٹ فون ہے, تو مجھے جرنل لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں اسمارٹ فون جب آپ کھولتے ہیں تو رمضان میں یہی ہوتا ہے آپ کا کہ روزہ ہوتا ہے, تو کم سے کم آپ سوشل ایپس کا یوز کریں. تو یہ ایک بڑی پروڈکٹیو سی چیز ہے اور بڑی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن وہی جیسے ریس رنداوا صاحب نے بات کی تھی کہ یہ جرنل خریدتے ہوئے اپنے کنزیومر رائٹس کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ آن لائن خریدتے ہیں یا جا کے خریدتے ہیں تو ایک بڑا آرگنائز طریقہ ہے, اسپیشلی جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, تو وہ آپ ساری ایکٹیویٹیز, ٹاسک وغیرہ, اوبیسلی آپ یونیورسٹی جاتے ہو, کالج جاتے ہو, تو بہت سی چیزیں آپ کے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہیں ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہو, کوئی آپ کی سوشل ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ رمضان میں ہر کسی کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدمت خلق کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو بہت سے ذکر اذکار وہ بھی آپ ان میں نوٹ کر سکتے ہیں. تو میرے کچھ جرنلز ہیں تو میں یہ چیزیں فالو کروں گی, تو میں نے سوچا کہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کروں. بالکل, آپ نے رمضان میں جو ریزولوشن ہے وہ بتا دیا. بالکل, اب ظاہر ہے عوام جو ہے, تمام مہمانوں کا ہم بے حد مشکور ہیں, اسپیشلی ادریس رنداوا صاحب, وہ تشریف لائے, ڈاکٹر حارث صاحب اور احمد سلمان صاحب. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ تمام, کیونکہ ڈیفینیٹلی جو یہ سوسائٹی ہے اس میں بیسیکلی جو رمضان کا مقصد ہے, جو ہمارا مین تھیم بھی ہے کہ رمضان احساس کے ساتھ. آپ نے رمضان میں جب روزہ رکھنا ہے ڈیفینیٹلی اس میں سب سے پہلا تو آپ نے احساس آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو برداشت ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں, کیونکہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم 65% کیونکہ نوجوان نسل ہے ہماری, تو جو برداشت ہے وہ عدم برداشت کی صورت میں ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. اس میں ہمارے تمام مکاتفق کا ایک بڑا اہم رول ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی اشارہ ہے تو وہاں پر رکتے نہیں ہیں. روزے کی حالت میں ڈیفینیٹلی ہم نیت تو ہماری ہوتی ہے کہ ثواب ہو, لیکن ہم پھر بھی کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اگر مد نظر رکھیں, ٹائم کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے اس رمضان میں اگر ہم ایک شیڈیول بنا لیں, سوشل میڈیا سے دور رہیں, تو شاید ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے, اور پھر یہ ہے کہ دکھاوے کی طرف نہ جائیں. آپ اصل جو مقصد ہے وہ ہے حقوق العباد, کہ آپ نے اس معاشرے میں یا عوام کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ حکومت بھی اپنے طریقے سے کرتی ہے, عام جو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب استطاعت لوگ بھی یہ کرتے ہیں,
لیکن کچھ پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ریئل جو جن کا حق ہوتا ہے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ جو پروفیشنل ہیں وہی آپ کو پورے رمضان میں وہ زکوٰۃ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھنا ہے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، تاکہ کوئی ایسا شخص، یعنی ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو گھر سے باہر نکلنا نہیں پسند کرتی، وہ مانگنا نہیں پسند کرتی، ان کا احساس آپ نے کرنا ہے۔ ان تمام تر ہم ایکسپیکٹیشن یہی ہے ہماری عوام سے بھی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی شاید اس رمضان المبارک میں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس معاشی اسپیشلی اگر ہم اوورال دیکھیں تو وہ ایک درپیش چیلنجز ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیں، اور اس میں بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز مہنگی ہو تو آپ خریدنا چھوڑ دیں، تو وہ بھی 2-3 دن میں مارکیٹ میں وہ بھی مناسب ریٹ میں آ جاتی ہے۔ جب ذخیرہ اندوزوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ طلب ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ رسد اس کو وہ اسی کے پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بالکل سادہ گزار رکھیں گے اپنی رمضان میں، تو شاید آپ بیماریوں سے بھی بچ سکیں گے اور ذخیرہ اندوزوں کی جو پلاننگ ہے اس سے بھی بچ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنے مہمان تھے انہوں نے تمام سوالوں کے جواب بھی دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں 7 نیوز کی جانب سے تمام مسلمہ کو ہماری طرف سے رمضان مبارک۔ آج رمضان کا پہلا دن ہے اور جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اسپیشلی رمضان احساس کے ساتھ آپ تمام مسلم امہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کنزا ممتاز عباسی، اور رمضان کا کیونکہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، ہم بات کریں گے کہ پہلے جو عشرے میں ہمارے جو ریلیجس اسکالر ہیں اسپیشلی وہ کیا کہتے ہیں، اور رمضان ہمارے ہاں کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تو نوجوان بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کی کیا روٹین ہونی چاہیے اور رمضان کیسے گزارنا چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی کنزا کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرپرائز ہے ویسے رمضان، یعنی رات لیٹ پتہ چلا کہ صبح جو ہے وہ روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا خوشگوار سا دن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مارچ کا مہینہ ہے، اپریل کا مہینہ ہے، اگر آپ کو نوید یاد ہو تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم جون جولائی میں روزہ رکھتے تھے، تو ویسے بھی جب موسم خوشگوار ہوتا ہے اور ایک سرپرائز بھی ہے، لیکن ایک جو ہے جوش و خروش پایا جاتا ہے مسلمانوں میں جیسے ہی پہلا عشرہ رحمت کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، ایک ویسے رمضان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی پہلا روزہ ہو وہ چاند دیکھنے کے لیے یا عید کا چاند، یہ سرپرائز ہی اچھے لگتے ہیں، یعنی جیسے رات گئے ہم بہت سے لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ روزہ ہے نہیں ہے، لیکن یعنی 10 بجے کے بعد ہمیں سرپرائز ملا۔ اسی طریقے سے اگر عید کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اس میں بات ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی سرپرائز ہی ہونا چاہیے اور سرپرائز ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی آپ تعارف کروا دیجیے گا، اور پہلے عشرے میں بیسیکلی ہمارے ریلیجس اسکالر کیا کہتے ہیں۔ رحمت کا عشرہ ہے اور اس میں ہمارے ہاں ڈیفینیٹلی اس پر پاکستان میں بہت سے مشکلات ہیں، معاشی اسپیشلی اگر ہم بات کریں مشکلات ہیں، تو رحمت کے عشرے میں پاکستانیوں کو اسپیشلی جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں آپ سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے تلاوت کلام قرآن پاک کے لیے قاری عتیق الرحمان نے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ ذاہین عباسی، السلام علیکم۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حارث سلیم نے، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ لیکچرار عربک بھی ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ ایز اے لیکچرار جو ہے وہ کیا کس طرح سے جو ہے ورک لائف کو بیلنس کرتے ہیں رمضان کے ساتھ، اور کیسا ایک ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ادریس رنداوا نے، جو کہ فوکل پرسن ہے کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا کہ آپ نے ہمیں اس طرح جوائن کیا، اور ایک جیسے سر نوید نے بھی بتایا کہ ایک سرپرائز تھا، تو اس کے باوجود آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا کنزا، یہ بڑی خوبصورت محفل جو آپ نے سجائی ہے، ایک تو پہلے تو ہم تلاوت کلام پاک کی طرف جائیں گے، پھر نعت کی طرف، پھر ریلیجس اسکالر بھی ہیں، اور ساتھ رنداوا صاحب، یعنی آپ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اچھا پاکستان میں ڈسکشن بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے ایک ہفتہ پہلے مارکیٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اشیاء خردنوش مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر مہنگی نہیں صرف ہوتی بلکہ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ فراڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آن لائن فراڈ کیسے ہوتا ہے، ہمارے نوجوان جو بچے بچیاں ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، اور اس وقت سائبر کرائم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس پہ۔ تو اس میں کنزیومر کورٹ کیا اس کا کیا رائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ایک پبلک جو خرید و فروخت کرتی ہے
اس کے بعد وہ کیا اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا؟ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے اویئرنیس نہیں ہوتی. اس پہ بڑا اچھا کیا کہ رنداوا صاحب بھی بہت ریلیونٹ ہیں. یعنی آج سننے والے جو ناظرین ہیں یا دیکھنے والے وہ یہ ضرور پورے رمضان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے. آن لائن شاپنگ سب سے بڑا جو اس وقت ہم نے دیکھتے ہیں کہ کرائم سائبر کرائم کے پاس ہے, وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی طرف چلتے ہیں. قاری صاحب کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी. कर साहब एक थोड़ा सा बताइएगा, आज का रोज़ा आपका कैसा गुजर रहा है और क्या कहना चाहेंगे पहले अशरे में, और सरप्राइज़ था वैसे रात 10:30 बजे के बाद पता चला? जी हाँ, ये बिल्कुल सरप्राइज़ था, जबकि लोग इस उम्मीद से मस्जिदों से चले गए थे कि कल रोज़ा नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक से जो ऐलान हुआ तो वो भी बड़ा अजीब सा था कि जो तरावी पढ़ने वाले लोग थे वो इस गेमा गेमी में थे कि तरावी कैसे अदा की जाए, और खुसूसन हुफ़ाज़ के लिए भी ये मामला बड़ा अजीब था. सही कि चूँकि एक तरावी पीछे हो गई तो जिन लोगों ने, किसी ने 27 को ख़त्म करना था, किसी ने 24 को, किसी ने 19 को, 20 को, तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आई है कि सुपारा किसी ने 2 पारे पढ़ने थे तो किसी ने 1.25 पढ़ना था, किसी ने 1.5 पारा पढ़ना था, तो उस तरतीब में भी फ़र्क आया है. अभी थोड़ा सा उनको ये है कि ज़्यादा, जी हाँ, कुछ उनको आज जो है ना, जिन्होंने 100 पढ़ना था आज उनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 1.5 पारा, 1.5 से भी ज़्यादा, तो तब जाके मंजिल आगे पूरी होगी. तो कुछ मस्जिदों में रात को तरावी हुई भी है, मैंने खुद देखा भी है, सुना भी है. तो जब ऐलान हुआ कि चांद नज़र आ गया है तो लोग बड़े जोश से और शौक़ से जो है मस्जिदों की तरफ आए. 10:30 के बाद भी जी हाँ, 10:30 के बाद. और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह रात को तरावी अदा की. सही. तो सपारा तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि जो बच्चियों के साथ जो है ना घर में तरावी अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. किन साहब, हमज़ा ज़हीन अब्बासी साहब की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से ज़रा कि रोज़े के हवाले से ज़रा, पहला रोज़ा है और रहमत का अशरा है पाकिस्तान में, क्योंकि डेफिनेटली एक सरप्राइज़ तो है कि 10:30 के बाद आया, तो क्या देखते हैं कि एक तो ये है कि दूसरा पाकिस्तान में रमज़ान में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, 10 दिन पहले ही हमें सबसे बड़ा मसला महंगाई का होता है. आज इस वक्त भी अब सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो महंगाई का आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी खरीदो फरोख्त भी होती है जो शायद रोज़े से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या कहेंगे पहले रमज़ान के हवाले से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सभी लोग रमज़ान का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं. जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि आप रजब के महीने से रमज़ान का इंतज़ार करते थे. और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी भी इंतज़ार कर रहे थे, कल भी इंतज़ार कर रहे थे. अब ज़ाहिर है कि हर एक की कोशिश ये होती है कि रमज़ान से पहले मैक्सिमम शॉपिंग हो जाए. उसका बुनियादी मकसद भी ये होता है कि आगे रहमत का अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, तो हम फोकस होकर इबादत कर सकें. तो मैक्सिमम लोग इसलिए शॉपिंग भी पहले कर लेते हैं. एक हमारा सोशल एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ फिर वो महंगाई और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लोगों के अंदर रुझान ज़रूर है कि रमज़ान में हमें बिला ज़रूरत बाज़ार में ना जाना पड़े, हमें बिला ज़रूरत हमारी कॉन्सनट्रेशन जो है वो ख़राब ना हो. तो इसलिए रहमत के अशरे में, और रहमत देखिए, हम रहमत को समझते नहीं है कि रहमत है क्या. रहमत की अगर आसान सी तारीफ़ करें तो रहमत अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझने का नाम है कि अल्लाह ताला मुझसे कितना प्यार करता है. और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई कि मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा. आज हमें अल्लाह ताला का वो तारुफ नहीं है, हमें लगता है कि शायद हम गुनाहगार हैं, पता नहीं हमें अल्लाह ताला कबूल करेंगे नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह का तारुफ तो रहमान और रहीम से है. क्योंकि कुरान हम शुरू करते हैं, पहली आप आयत क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान
الرحیم. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. تو رحمت کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور محسن کے آگے جھکنا پھر انسان کی فطرت ہے. بالکل. دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. حمزہ ذہین عباسی صاحب ہمارے سے موجود ہے حمد و نعت کے لیے. سر آپ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جن کے سینے قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا تو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور وہ عاشور کا دن محمد کا کنبہ جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا ہے، یہ کہہ کے سینوں پہ کھائے یہ پھالے، محمد ہمارے
بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور نواسے جو روئے تو روئے محمد نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی نبی کے دلارے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے خیال سے نوید اب ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ سے اس خوبصورت محفل کو اسی طرح سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور اس کو جاری رکھیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ رمضان احساس کے ساتھ ٹرانسمیشن میں. ایک بار پھر سے آپ کو رمضان احساس کے ساتھ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو آڈینس سے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سوال ہیں ہمارے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت موجود ہیں سلمان صاحب جن کا تعلق نیفٹیک سے ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر حارث ہیں جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اس کے علاوہ لیکچرار بھی ہیں, اور ادریس رنداوا صاحب جن کا تعلق کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل سے ہے. تو باری باری آپ ان سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال کنزیومر رائٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا ہے ابھی کہ صرف فائن کیا جاتا ہے جو بھی ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو, تو قانون میں کیا اس کے علاوہ اور بھی سزائیں ہیں؟ کیونکہ کچھ کمپنیز اتنی زیادہ دے آر کوائٹ رچ کہ وہ دے آر اوکے ٹو پے دا فائن اینڈ دے آر بیک آن دا ٹریک, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی سزائیں ہیں جس میں ان کو فزیکلی کچھ اس طرح بند کر دیا جائے, یا اس سے ریلیٹڈ بھی تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو قانون میں ہے ابھی تک کوئی ایسا لاہے عمل پریکٹیکلی کیوں نہیں آن لائن جو بھی ہے یہ بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ بنایا گیا؟ اگر ہے تو اس کے اوپر کتنا عمل درآمد کرایا جا رہا ہے؟ تھینک یو. وقفے کے بعد ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور ہم رمضان ٹرانسمیشن جو اسپیشل ہماری چل رہی ہے رمضان احساس کے ساتھ. میرے ساتھ کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد سلمان صاحب ہیں جو کہ نیوٹیک میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک ننا منا ہمارے ساتھ مہمان بھی ہے, وہ کرکٹر ہے, اس سے بھی جانیں گے کہ وہ کرکٹ کھیلے گا رمضان میں یا آج ویسے بتا رہا ہے کہ روزہ بھی ہے اس کا. اچھا کنزا اگر اوورال دیکھیں تو میں جانا چاہوں گا رنداوا صاحب کی طرف, لیکن زیادہ تر شاپنگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں خواتین کرتی ہیں, اور رنداوا صاحب کیونکہ کنزیومر کورٹ سے ہیں تو ہمارے ہاں کیونکہ پبلک کو شاید علم ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کورس بھی بنائے گئے ہیں. یعنی حکومت نے تو اپنی طرف سے کام کر دیا ہے, لیکن اب پبلک کو اگر نہ پتا ہو کہ انہوں نے شاپنگ کرنی کیسے ہے, اگر کوئی ان کو پروڈکٹ اچھی لگی یا سپوز ان کو گارنٹی یا وارنٹی ملی, اس کو کیسے کلیم کر سکتے ہیں, کورٹ میں کیسے جا سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, یہ ہم کیونکہ رنداوا صاحب موجود ہیں تو آپ ذرا خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں تو آپ ذرا پوچھ سکتے ہیں. بالکل, اور میں یہی جاننا چاہوں گی ادریس صاحب آپ سے, کیونکہ آپ جو ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں, تو آن لائن شاپنگ خواتین کی بڑی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے عید کے دنوں میں,
اور تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ایسے رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں جو ان کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے خود بھی ابھی یہ بہت سی چیزیں نہیں پتہ، تو مجھے بھی ابھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. تو کون سا مطلب اگر وہ کوئی جا کے بھی کوئی چیز خریدتی ہیں، کوئی پروڈکٹس ہیں، کاسمیٹکس ہیں، کپڑے ہیں، جولری ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پہ ریٹرن کلیم کیسے وہ کر سکتے ہیں اور کیا فائن ہوتا ہے؟ کوئی ایسی فراڈولنٹ کمپنی ہے جو رجسٹر نہیں ہے لیکن انہوں نے ان سے خریداری کر لی، تو وہ کس طرح اس کو کلیم کر سکتے ہیں اپنا ریٹرن؟ اچھا، سب سے اہم ہے کہ خریداری کریں کہاں سے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت سے نیٹ ورک ہیں، ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی پتہ نہیں کیا ملتا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ. تو خریداری کرنی کہاں سے چاہیے اور جہاں پہ ہم یا ہمارے ناظرین سامعین جو ہے وہ کلیم بھی کر سکیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ لوگوں کو ان کے حقوق کی آگاہی ہو سکے. چونکہ رمضان المبارک ہے اور رمضان میں لوگ زیادہ تر خریداری کرتے ہیں، پھر عید بھی آ رہی ہے. سب سے زیادہ حقوق جو ہیں صارفین کو، خریداروں کو، وہ اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے اور زیادہ تر صحابہ بھی تاجر تھے، لیکن وہ جب چیز خریدتے تھے یا فروخت کرتے تھے تو وہ اس کی کوالٹی بتاتے تھے. اور اس کے بعد جو فقہاء آئے ہیں انہوں نے بھی ان کے قوانین پر عمل کیا اور اس کی پاسداری کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہ مغرب سے پہلے، یعنی جب اندھیرا آنا شروع ہو جاتا تھا تو وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی گاہک اس میں شبے میں اچھی چیز سمجھ کے نہ لے جائے. صحیح. روشنی میں، یہ اندھیرے میں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ چیز اچھی ہے اور وہ اس کو کوالٹی پر کمپرومائز کر لے. پاکستان میں بدقسمتی سے اس پر قوانین موجود نہیں تھے. 2005 میں پنجاب کنزیومر ایکٹ بنایا گیا اور اس میں جو ہے خریداروں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں. صحیح. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے جو سیکشن ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے رائٹ ٹو چوز، کہ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کسی کے پابند نہیں، آپ اپنی مرضی سے خریدیں. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اس طرح کی کہ وہ غیر معیاری ہے. سب سے پہلے اس میں ایک آ جاتا ہے کہ سیکشن 11، اس میں آپ کوئی بھی امپورٹڈ ہے یا لوکل پروڈکٹ ہے اس پہ مینوفیکچرنگ ایکسپائری انگریڈینٹس لکھے ہونی چاہیے جو بھی پیکنگ میں چیز آ رہی ہے. اس کے علاوہ سیکشن 16 ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر کے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس کی ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسی وہاں پہ لکھ کے لگائے. صحیح. کوئی بڑا برانڈ ہے، چھوٹا برانڈ ہے، وہ کوئی شاپ کیپر ہے، وہ لکھے کہ ہم یہ کپڑا تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے، ریٹرن اینڈ ریفنڈ پالیسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن 18 ہے کہ کوئی چیز، کچھ پروڈکٹس اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے ریٹ لسٹ گورنمنٹ جاری کرتی ہے، وہ اور جن کے گورنمنٹ ریٹ لسٹ نہیں جاری کرتی وہ چیزیں بھی. مثلاً کوئی چیز اس طرح کی، یہ صوفہ کوئی سیل کر رہا ہے، اس کی ریٹ لسٹ فرنیچر والے نے نہیں، گورنمنٹ نے جاری نہیں کی، وہ کہتا ہے مجھے یہ 18-20 ہزار میں پڑتا ہے، لیکن کنزیومر لا کہتا ہے کہ وہ اس کی ریٹ لسٹ بھی لازمی لگائے. صحیح. اور سیکشن 19 ہے کہ ہر کسٹمر کو رسید جاری کی جائے، چاہے آپ 1 روپے کی چیز فروخت کر رہے ہیں یا کروڑ کی فروخت کر رہے ہیں، اس کو پراپر رسید جاری کی جائے. تو اگر یہ چیزیں کو کسٹمر دیکھتا ہے، اس سے اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ جرنل پبلکس میں ہے، وہ کوئی دیکھتا ہے اس طرح کی پروڈکٹ کہ یہ ان 4 وائلیشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ پنجاب میں کسی بھی ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دے سکتا ہے اور 20 دن کے اندر اندر متعلقہ دکاندار کو 50,000 تک جرمانہ کیا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کچھ کیسز گارنٹی وارنٹی کے اور فالٹی سروس کے. گارنٹی وارنٹی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گارنٹی ہوتی ہے اور ایک وارنٹی ہوتی ہے. گارنٹی اگر آپ کو کسی موبائل کی، کسی چیز کی بھی، الیکٹرانکس کی، اس کے علاوہ کپڑے کی، جوتی کی، کسی چیز کی گارنٹی دی گئی ہے 1 سال کی گارنٹی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کے میں اگر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو شاپ کیپر پر لازم ہے کہ وہ اس کی جگہ نئی چیز آپ کو دے. گارنٹی کی جائے، گارنٹی میں وہ نئی چیز دی جائے. اور وارنٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ریپیئر کر کے دیا جائے. ٹھیک. اگر وہ ان پہ نہیں عمل درآمد کرتے تو کسٹمر جو ہے ہمارے ادارے سے یا ڈائریکٹ کنزیومر کورٹ سے، دونوں سے رجوع کر سکتا ہے اور 6 ماہ کے اندر اندر کورٹ پابند ہوتی ہے کہ وہ ان کی چیز ریٹرن کرائی جائے اور ساتھ اس کو ہرجانہ بھی دلوایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آ جاتی ہیں فالٹی سروسز. فالٹی سروسز میں آپ کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی
वो आप उनकी खिदमात लेते हैं, किसी ठेकेदार की खिदमात लेते हैं, आप उससे कहते हैं कि मैं ठेकेदार जो घर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी हाँ हाँ वो आप उससे खिदमात लेते हैं कि मुझे ये घर बना के देना, इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो उस मेयार पे वो नहीं पूरा उतरता तो आप उस पे भी हर जाने का दावा कर सकते हैं कि मैंने 20 लाख आपको इसके दिए हैं, आपकी सर्विसेज ली हैं, लेकिन आपने मेरे वक्त का ज़िया किया है, वो मुझे चीज़ तैयार करके नहीं दी जो आपने तैयार करके देनी थी, मैं 20 लाख मजीद हर जाने का आपके ऊपर केस दायर करता हूँ। सही। तो इस तरह के केस भी हम डील कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत से हमारे साथ जो बच्चे हैं